Please subscribe, like and press the bell icon. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ قدیم ملاقہ جنگل میں پنچھی رہتے تھے۔ موسم بہار کی آمد پر تمام درختوں پر نئی شاخیں اور ڈھیروں ہرے پتے اگائے۔ پورا جنگل سرسبز ہو گیا، ہر طرف خوبصورتی پھیل گئی تھی۔ ملاقہ جنگل میں بہار کی آمد کی خوشی پر پرندے ایک میلہ لگایا کرتے تھے۔ اس وقت بھی جنگل میں جشن بہارا منایا جا رہا تھا۔ پرندے مختلف قسم کی ریڑیاں لگا کر اشیاء بیچ رہے تھے۔ ہر طرف گہما گہمی تھی اور خوشی کا سما تھا۔ کوئی فروٹ، سبزی اور دیگر کھانے کی اشیاء خرید رہا تھا تو کوئی تحفے تحائف دینے میں مصروف تھا۔ ایسے میں دور کسی علاقے کے جنگل سے آیا کوا میلے کو حسد بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کوے سے جنگل کا اتفاق اور ان کی خوشی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اچانک اسے نہ جانے کیا سوجی، اس نے مینو چڑیا اور اس کی ساتھیوں پر حملہ کر دیا۔ کوے نے پنجے مار کے ان کی خریدی اشیاء گرا دیں اور ان معصوم کے سروں پر چونچیں برسا دیں۔ وہ اونچا اونچا چلانے لگی تھی، ہائے کوئی بچاؤ، یہ کوا ہمیں مار ڈالے گا۔ تمام پنچھی اپنی ریڑیاں چھوڑ کر انہیں بچانے دوڑے چلے آئے۔ ہجوم اکٹھا ہوتے ہی کوا وہاں سے بڑی پھرتی سے نکل گیا۔ سمجھدار کبوتر مینو چڑیا کی بجائے کوے کے پیچھے لپکا تھا اور اپنے ساتھیوں کو بھی ساتھ بلایا۔ سب ایک طرف نہ جاؤ، بلکہ میرے ساتھ مل کر کوے کو پکڑو۔ کبوتر کی پکار سنتے طوطے اور چند اور کبوتر ان کے پیچھے اڑ گئے تھے اور ساتھ اونچا اونچا بول رہے تھے، پکڑو اس کوے کو پکڑو، یہ جنگل سے نکل نہ پائے۔ مگر کوا بہت چالاک تھا۔ ان کے پیچھے بھاگنے کے باوجود وہ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ طوطے اور کبوتر مایوس ہو کر واپس لوٹ آئے تھے۔ ڈاکٹر فاختہ اپنی کلینک پر مینو چڑیا اور اس کی 3 ساتھی چڑیوں کی مرہم پٹی کر رہی تھی۔ مینو چڑیا کے سر پر گہرا زخم آ گیا تھا۔ جنگل میں امن و سکون قائم رکھنے اور جنگل کے ہر کام پر نظر رکھنے کے عہدے پر فائز الو خبر ملتے ہی میلہ بازار چلا آیا تھا اور تمام پنچھیوں کو ایک جگہ جمع کیے پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ آج تک ہمارے ملاقہ جنگل میں جشن بہاراں کے موقع پر ایسی بدعنوانی نہیں ہوئی تھی۔ آخر دوسرے جنگل کا کوا یہاں کیا کر رہا تھا؟ الو سپاہی کی بات تو بالکل درست تھی۔ کسی دوسرے جنگل کے باسی کا وہاں کیا کام تھا اور وہ جنگل میں کیسے آیا تھا؟ سب پنچھی سرگوشیاں کرنے لگے تھے۔ کوا کیسے آیا یہاں؟ وہ جنگل میں کیا کر رہا تھا؟ اس کوے کو کس نے آنے دیا تھا؟ وہ کوا کیسے آیا تھا؟ وہ جنگل میں کیا کر رہا تھا؟ سب بھانت بھانت بولیاں بولنے لگ گئے۔ الو سپاہی کو غصہ آ گیا تھا۔ چپ ہو جاؤ اور مجھے بتاؤ، کوے کو میلے میں شرکت کی دعوت کس نے دی تھی؟ ہر طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ سب پنچھی سوچنے لگ گئے تھے، جبکہ دور بیٹھا بد دماغ کوا منہ چھپانے لگ گیا تھا۔ الو سپاہی جواب نہ پا کر سخت مایوس ہوا۔ مینو چڑیا اور اس کے ساتھیوں کا اتنا نقصان ہو گیا صرف آپ سب کی نااہلی کی وجہ سے۔ مجھے معلوم نہیں ہوا کیونکہ میں میلے کے معاملات میں مصروف تھا۔ تو کیا تم سب اندھے ہو گئے تھے جو اس انجان پنچھی کو پہچان نہ سکے؟ کسی کے پاس الو سپاہی کی بات کا جواب نہ تھا۔ تب ڈاکٹر فاختہ مینو چڑیا اور اس کے ساتھیوں کے ہمراہ آئی
اور بولی، الو سپاہی، اب غصہ کرنے کا فائدہ نہیں ہے، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ مینو چڑیا کا خاص خیال رکھیں اور اس پنچھی کو تلاش کریں جس کی شے پر وہ اجنبی کوا یہاں آیا تھا۔ ڈاکٹر فاختہ نے ٹھیک بات کہی تھی۔ تمام پنچھی وہاں سے چلے گئے تھے۔ الو سپاہی مینو چڑیا اور اس کی ساتھیوں کو ان کے گھونسلے تک پہنچا گیا تھا۔ سب نے اپنی ریڑیاں ہٹا لیں۔ ان کا جشن ایک دفعہ خراب ہو گیا تھا۔ کوے کی حسد بھری نگاہوں نے ان کی خوشیاں نگل رہی تھیں۔ رات کے تیسرے پہر الو کو ملاقہ جنگل کے مغربی کونے میں کچھ زیادہ روشنی اور 2-4 درختوں کی شاخیں بلا وجہ حرکت کرتی نظر آئی تھیں۔ وہ چپکے سے اڑتا ہوا وہاں پہنچ گیا اور پھر قریب کے درخت پر چھپ کے بیٹھ گیا۔ الو دیکھتا ہے کہ ملاقہ جنگل کا بد دماغ کوا کسی کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ الو مزید قریبی شاخ پر آ کر بیٹھا اور غور سے دیکھا۔ وہاں بد دماغ کوے کے علاوہ 4 اور کوے بھی تھے۔ الو کو حیرت ہوئی کہ رات کے اس پہر وہ کیا کر رہے تھے۔ الو نے جب باقی کووں کو دیکھا تو وہ سمجھ گیا۔ وہ ملاقہ جنگل کے کوے نہیں تھے بلکہ کسی دوسری جنگل کے باسی تھے۔ الو کان لگا کر ان کی باتیں سننے لگا۔ بد دماغ کوا کچھ کہہ رہا تھا۔ میں نے تم لوگوں کی رہائش یہاں کروا لینی تھی اگر یہ مووا کوا میلے میں بدمزگی نہ کرتا۔ الو سپاہی بہت غصے میں ہے۔ اگر میں اس سے تم لوگوں کو یہاں رہنے کی اجازت دینے کی بات کروں تو وہ سمجھ جائے گا کہ اس کوے کو میں نے بلایا تھا۔ اور الو حیران رہ گیا، یعنی بد دماغ کوے نے اجنبی پنچھیوں کو میلے میں شرکت کی دعوت دی تھی۔ وہ مزید ان کی باتیں سننے لگا۔ کچھ بھی کرو کوے میاں، ہمیں یہاں ٹھہرنے کی اجازت لے دو۔ پچھلے جنگل سے بھی اس کی بدتمیزی کی وجہ سے نکالے گئے تھے۔ ہمارے پاس رہنے کو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تم لوگ ہر جگہ سے نکالے جاتے ہو۔ اگر یہاں کوئی بدتمیزی کی تو الو سپاہی جان سے مار ڈالے گا۔ مجھے تم لوگوں کی فکر ہے کیونکہ تم لوگ میرے دوست کے بچے ہو۔ الو سپاہی سمجھ گیا تھا ان پنچھیوں میں سلوک اور امن سے رہنے کی خاصیت نہیں تھی۔ الو کو ملاقہ جنگل کا امن بہت عزیز تھا، اس لیے وہ چپ نہ رہ سکا اور ان کے پاس پہنچ گیا۔ بد دماغ کوے، تمہاری جرت کیسے ہوئی ملاقہ جنگل کے امن کو خراب کرنے اور جشن بہارا کی رونق کو تباہ کرنے کی؟ الو سپاہی کو وہاں پا کر وہ پانچوں ڈر گئے تھے۔ ہمارے جنگل میں فساد پھیلانے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ تم یہاں رہنا چاہتے ہو تو مینو چڑیا سے معافی مانگ کر رک جاؤ، ورنہ اب تم بھی ملاقہ جنگل میں رہنے کے قابل نہیں۔ الو سپاہی کی بات سن کر بد دماغ کوا رونے لگ گیا۔ الو سپاہی، ایسا مت کرو، کہاں جاؤں گا؟ یہ بے آسرا بچے تھے اس لیے ان کی مدد کی، لیکن یہ مدد کے قابل نہیں۔ ان کو لڑنے جھگڑنے کے سوا کچھ نہیں آتا۔ تم مجھے معاف کر دو، میں مینو چڑیا اور اس کی ساتھیوں سے بھی معافی مانگ لوں گا۔ ان کو بھلے اجازت نہ دو لیکن مجھے جنگل سے مت نکالو، مجھے جنگل سے مت نکالو۔ بد دماغ کوے کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ملاقہ جنگل جیسا ماحول اسے کہیں نہیں ملے گا، اس لیے اجنبی کووں کی طرفداری کر کے اپنا سکون اور رہائش کو نہ گوایا۔ الو سپاہی کو اس کی بات پر یقین آ گیا تھا۔ الو سپاہی نے اسے معاف کر دیا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، لیکن ان چاروں کو ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکالو۔ آئندہ یہ مجھے ملاقہ جنگل میں نظر نہیں آنے چاہیے۔ میں اس جنگل میں بدعنوانی ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔
تم مجھے معاف کرو، میں میں مینو چڑیا سے اور اس کے ساتھیوں سے بھی معافی مانگوں گا۔ الو کے حکم ملتے ہی بد دماغ کوے نے ان چاروں کو وہاں سے نکلنے کا کہا۔ تم چاروں یہاں سے چلے جاؤ۔ جس دن تم لوگوں نے اپنی بگڑی عادتیں سنوار لیں، اس روز کسی بھی جنگل میں چلے جانا، کوئی تمہیں نہیں روکے گا، لیکن بری حرکتوں کے ساتھ کوئی قبول نہیں کرے گا۔ بد دماغ کوے نے بڑی اچھی نصیحت کی تھی۔ چاروں کوے الو کی منت سماجت کرنے لگ پڑے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں ہم اپنی عادتیں بدل لیں گے، ہم ہم کسی کسی کو کو تنگ نہیں کریں گے اور اور نہ ہی نقصان پہنچائیں گے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں ہم اپنی عادتیں بدل لیں گے، ہم کسی کو تنگ نہیں کریں گے اور نہ ہی نقصان پہنچائیں گے۔ وہ جس انداز سے کہہ رہے تھے، الو نے ان کی بات مان لی اور ان کو رہنے کی اجازت دے دی۔ اچھا ٹھیک ہے، رہ لو، مگر جس روز ذرا سی بھی غلطی کی جان سے مار ڈالوں گا۔ صبح ہوتے ہی میں تمہارا تعارف باقی پنچھیوں سے کرواؤں گا اور تم لوگوں نے مینو چڑیا سے معافی مانگنی ہے۔ ہاں ہاں الو سپاہی، ہم ضرور معافی مانگیں گے۔ الو وہاں سے واپس آ گیا۔ کوے خوش ہو گئے تھے، انہوں نے بدعنوانی سے توبہ کر لی تھی۔ صبح ہوتے ہی الو نے تمام پنچھیوں سے ان کا تعارف کروایا۔ میلے کی رونق تباہ کرنے والے کوے نے مینو چڑیا اور اس کے ساتھیوں سے معافی مانگ لی تھی۔ میلے کے دوسرے روز سب بہت خوش تھے، اب ان کا جشن بہاراں خراب نہیں ہونا تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انتشار پھیلانے سے، رسوائی اور جبکہ امن اور پیار محبت سے رہنے سے خوشگوار ماحول پیدا ہوتا ہے اور لوگ آپ کو پسند کرنے لگتے ہیں، ورنہ لڑائی جھگڑے کرنے والوں سے ہر کوئی نفرت کرتا ہے اور ایسے لوگ کہیں رہنے کے قابل نہیں ہوتے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے گناہوں سے بچا لے۔ آمین۔